للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ صدق اللہ العظیم۔ اہلیان جنگ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم لوگوں میں کم از کم ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے۔ اس آیت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ حال ہی میں ہمارے جنگ میں ایک ہاٹ ایشو چل رہا ہے، وہ ہے جنگ یونیورسٹی اور لاہور خواتین کیمپس کے انضمام کا معاملہ۔ اس ضمن میں سب سے پہلے میں یہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ پاکستان کا ضلع جنگ 70 سال سے جنگ کے جگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ کاروں کی استحصال کا شکار ہے۔ اپنے گھر کے کام کروانے کے لیے، اپنے حقے بھرنے کے لیے ان وڈیروں کی روایت تھی کہ اگر غریب کا بچہ پڑھ گیا تو ہمارے حقے کون بھرے گا۔ چنانچہ انہوں نے بدترین جنگ کی قوم کا استحصال کیا، لیکن عوام کے شرح خواندگی میں آہستہ آہستہ لمحہ بلمحہ بہتری آنا شروع ہوئی۔ عوام میں شعور آیا تو ان وڈیروں کو ڈیلیور کرنا پڑا۔ تو جنگ میں ایک بی بی ایم پی آئی، اس نے 2015 میں جنگ یونیورسٹی ساہیوال یونیورسٹی کے ساتھ منظور کروائی۔ یہ دو یونیورسٹیز اکٹھی منظور ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے وہ نااہل ہو گئی۔ یہ بھی جنگ کی بدقسمتی ہے کہ جتنے بھی 2 نمبر ملک کو لوٹنے والے فراڈیے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، وہ جنگ سے الیکٹ ہوتے ہیں زیادہ۔ اربوں روپے کے غبن کی بنیاد پر وہ نااہل ہو گئی۔ جب وہ نااہل ہوئی تو پھر ایک جماعت کے ایم پی اے بنے مولانا صاحب تھے۔ اب ہمارے ہاں ایک روایت چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ لوگ نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ بی بی کا نام راشدہ یعقوب شیخ تھا، مولانا کا نام مسرور نواز جنگلی تھا۔ وہ نون لیگ کے دور میں آئے، کچھ ان کو نون لیگ کا بھی ایشو تھا، کچھ ان کی ناتجربہ کاری بھی تھی، اور پھر انہوں نے فنڈز ایلوکیٹ بھی کروائے۔ یونیورسٹی کی وہ جگہ جو گوجرا روڈ پر جنگ سے 10-15 کلومیٹر کی مسافت سے، جنگ شہر سے، ضلع کچہری سے الاٹ ہوئی تھی، وہاں پر افتتاح کروانے کے لیے، لیکن مولانا صاحب اس پہ بھی ناکام رہے، نہ کروا سکے، اور اسمبلی کا ٹینیور ختم ہو گیا۔ پھر 2018 آ گیا، جنگ سے پھر ایک مولانا صاحب جو ہیں وہ ایم پی اے بنے۔ ان مولانا صاحب نے پہلے ایک کالج کو لیا، اس کالج میں کچھ کمرے لے کر انہوں نے یونیورسٹی کا افتتاح کیا اور کچھ کلاسز لگائی۔ پھر پورا سال کروڑوں کے فنڈ پڑے رہ گئے، گوجرا روڈ کی اس زمین پر یہ لوگ ایک اینٹ نہ لگا سکے، اور جو ٹینڈر جاری کرنے والے مقتدر ادارے کے آفیسرز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں مولانا صاحب نے خود روکا، کس کام کو دبا کر رکھیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حالیہ بجٹ سے پہلے وہ کروڑوں کے فنڈ واپس ہو گئے، لیکن ہم اس جگہ پہ نہ 4 دیواری بنا سکے، نہ اس جگہ پہ ہم یونیورسٹی چلا سکے۔ لیکن
بدقسمتی سے ہمارے مولانا صاحب کی نظر اور ان کے کرتاؤں دھرتاؤں کی نظر لاہور خواتین کیمپس کی چنیوٹ روڈ پر بننے والی بلڈنگ پر جا پڑی۔ اب یہاں پہ دو باتیں، یا ان احباب کی نااہلی ہے کہ یہ فنڈ ایلوکیٹ کروا کر بھی کام نہیں کروا سکے، یا مقتدر ادارے کے آفیسر کے بیان کے مطابق انہوں نے خود رکوا کر انتہائی بڑی غفلت کا مظاہرہ کیا۔ غفلت تو نہ کہیں، جنگ سے غداری کا مظاہرہ کیا، غدار جنگ بنے۔ لیکن دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ اس چنیوٹ روڈ کی جو پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے پیچھے ایم پی اے پلس ان کے فرنٹ مینوں کی زمینیں ہیں جن کو وہ کمرشلائز کروانا چاہتے ہیں۔ آپ کے جنگ میں لاہور خواتین کیمپس میں ہزاروں بچیاں باپردہ ماحول میں زیر تعلیم ہیں۔ 15 سال سے یہ کیمپس جامعہ سکول میں چل رہا تھا، بچیوں نے فیسیں بھر بھر کے اس بلڈنگ کو اپنی فیسوں سے مکمل کروایا۔ آج ان کو بلڈنگ ملی تو ہمارے جنگ کے ایک مولانا صاحب جو ایم پی اے صاحب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جنگ کی بیٹیوں کا حق چھین لیا جائے اور اس کو یونیورسٹی آف جنگ کا درجہ دے دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اس بات کے آج تک سمجھ جنگ کی قوم کو نہیں آ رہی یا جنگ کی عوام کو مجھے نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں جی بس جی یونیورسٹی بننے دیں جی، کسی طریقے سے بن جائے صحیح۔ او بھائی ہم تو کہتے ہیں یونیورسٹی بن جائے، جو جگہ الاٹ ہے اسی پہ بن جائے یا کسی اور جگہ پہ بنا دیں، لیکن جو پہلے سے ایک یونیورسٹی موجود ہے، لڑکیوں کی یونیورسٹی موجود ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ ایک یونیورسٹی ختم کر دو، دوسری بنا دو۔ ایک ختم کر کے دوسری بنانا جنگ کی عوام سے میرا سوال ہے، یہ بیوقوفانہ فعل نہیں ہے تو عقل مندانہ فعل ہے کہ ایک یونیورسٹی 15 سال سے رننگ ہے وہ ہم ختم کر دیں، ایک نئی بنا دیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم وہ بھی بناتے۔ اگر ہم اس نہج پہ نہیں پہنچ پائے تو یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے، غلط حکمران الیکٹ کرنے کا نتیجہ ہے اور سیاستدانوں کی غداری کا نتیجہ ہے کہ ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں اپنی بیٹیوں سے بھی ان کا حق چھین کر یونیورسٹی بچانی پڑ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا بیسک جو مطالبہ چلتا آ رہا ہے وہ جنگ کی قوم کو یہ بتلانا ضروری ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب والا اگر آپ کے پاس ابھی فنڈ نہیں ہے تو آپ جو ہے گوجر روڈ پہ کیسے بلڈنگ شروع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب فنڈ آ جائے گا 6 مہینے تک پھر شروع کر دیں۔ آپ کو کلاسیں چاہیے نا، آپ کہتے ہیں ہمیں سبجیکٹ بڑھانے ہیں، مضمون بڑھانے ہیں، تعداد بڑھانی ہے یونیورسٹی کی، تو جہاں پہلے جامعہ سکول کے اندر لاہور خواتین کیمپس کی بچیاں 11 سبجیکٹ پڑھتی رہی ہیں، وہاں 11 آپ لگا دیں، کچھ عرصہ کے لیے آپ ان سے ادھار لے لیں بلڈنگ۔ لیکن لاہور خواتین کیمپس سے آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اور ایک اور بات کہ نواس چوک سے جو جھنگ کا سینٹرل چوک ہے، یونیورسٹی کا سفر 10 سے 12 کلومیٹر ہے۔ چور چریوٹ روڈ جہاں یونیورسٹی لے کے جانا چاہتے ہیں 20 سے 22 کلومیٹر سفر ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ گوگل میپ اٹھا کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی گوگل میپ دیکھیں جی گوگل میپ دیکھیں جی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یونیورسٹی کی ضرورت شہری آبادی میں ہے یا دیہاتی آبادی میں ہے؟ شہر کے لوگوں کو فیسیلیٹیشن ہوگی یا دیہاتی لوگوں کو جہاں آبادی ہی نہیں ہے، چند دیہات ہیں، ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کی اپنے فرنٹ مینوں کی اور اپنی زمینیں وہاں موجود ہیں اور جنگ کی لوگوں کا آپ کباڑہ کرنا چاہتے ہیں۔ میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آپ حضرات جو سیاستدان ہیں خدا کے لیے باز آ جائیں، بچیوں کو معاف کر دیں، جنگ کی بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہے،
یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ووٹ دے کے الیکٹ کرتے ہیں، اور میں نے مولانا معاویہ صاحب کو چھوٹی سیٹ پر ووٹ دیا تھا، بڑی سیٹ پر ہم نے سیدہ صغرا حسین امام کو ووٹ دیا تھا، لہٰذا میں آج یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ میری سب سے بڑی کائنات کی غلطی یہ تھی کہ میں نے مولانا معاویہ اعظم صاحب کو ووٹ دیا تھا۔ میں نے ایک ناتجربہ کار اور نااہل شخص کو ووٹ دیا ہے، اور میں اس غلطی پر قوم سے معافی مانگتا ہوں اور اپنے کارکنان سے معافی مانگتا ہوں جن کو میں نے کہا کہ اس مولانا صاحب کو ووٹ دے دے، کیونکہ میں متعدد بار کئی دنوں سے ماں سے ان کی منتیں کروا رہا ہوں کئی لوگوں سے کہ آپ باز آ جائیں، لیکن وہ ایک عالم دین ہو کر خواتین کا باپردہ پڑھنے کا حق چھیننا چاہتے ہیں۔ مجھے انتہائی دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، پھر جھوٹ بولتے ہیں مارننگ میں بچیوں کی کلاس ہوگی، ایوننگ میں بچوں کی ہوگی۔ اللہ کے بندوں، آپ جنگ کی قوم منٹس دیکھے، جو فیصلہ ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ لاہور خواتین کیمپس آرٹس اینڈ سائنس کالج بن گیا ہے، یونیورسٹی کی حیثیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ آپ یونیورسٹی کی حیثیت ہی ختم کر رہے ہیں اور قوم کو جھوٹ اور دجل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ مارننگ ایوننگ میں کلاسز ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔